الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ البیوع درس نمبر 45، عنوان نمبر 104۔ المبحث الثالث فی احکام المبیع والثمن وما یشترط فیہما لجواز البیع۔ الباب الاول فی المبیع وما یشترط فیہ لصحۃ البیع۔ تیسری بحث مبیع اور ثمن کے احکام کے بیان میں، اور بیع کے جائز ہونے کے لیے مبیع اور ثمن میں کیا کیا چیزیں شرط ہیں۔ اس میں سے پہلا باب مبیع کے بیان میں اور بیع کے درست ہونے کے لیے مبیع میں کیا شرط ہیں۔ ماقبل میں بائع اور مشتری اور بیع کی جو قسمیں ہیں یہ ساری باتیں بیان ہوئی، اور اس میں جدید قدیم دونوں طرح کی بیوع کا تذکرہ آیا۔ اب یہاں پر بیع کے جو عوضین ہیں، بیع میں دو عوض ہوتے ہیں، ایک طرف سے مبیع دی جاتی ہے، ایک طرف سے روپیہ پیسہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم مارکیٹ جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز خریدتے ہیں، سبزی خریدتے ہیں، تو ایک طرف سے تو یہ سامان دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے ہم جو ہے اس دکاندار کو روپیے دیتے ہیں، 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ جو بھی۔ تو جو چیز اور سامان دیا جائے وہ ہے مبیع، اور اس کے بدلے جو روپیے دیے جاتے ہیں وہ ہے ثمن۔ اب ان دونوں کے متعلق شرعی طور پر کیا احکام ہیں، کیا شرائط ہیں، مبیع میں کیا تفصیلات ہونی چاہیے اور ثمن میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، ان کا یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ عنوان نمبر 104، المبیع وما یشترط فیہ لصحۃ البیع۔ مبیع اور بیع کے صحیح ہونے کے لیے اس میں کیا چیزیں شرط ہیں۔ سب سے پہلے ہم بیع کی ان شرطوں کو بیان کرتے ہیں جن کا تعلق مبیع سے ہے۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو انعقاد بیع کے لیے شرط ہیں، بعض صحت بیع کے لیے شرط ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی ایک شرط اگر مفقود ہوگی اور نہیں پائی جائے گی تو حنفیہ کے مذہب کے مطابق بیع فاسد ہو کر منعقد ہو جائے گی، اور ہم ہر شرط کے وقت اسے ذکر کریں گے، جبکہ بیع فاسد کا حکم ہم انشاءاللہ تعالی ایک مستقل باب میں ذکر کریں گے۔ یعنی مبیع کے تعلق سے جو شرائط ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ بعض شرطیں ہیں جو بیع کے منعقد ہونے کی، وجود میں آنے کی شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی جائے تو سرے سے بیع ہی وجود میں نہیں آئے گی، بیع ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ جو پایا ہونا چاہیے، جو بنیاد ہونی چاہیے، جو جس چیز پر وہ قائم ہے وہی نہیں ہے تو بیع کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیع کے منعقد ہونے کی شرطیں ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو بیع کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں، منعقد ہونے کے لیے نہیں۔ بیع کا وجود تو ہو جائے گا لیکن شرعی طور پر وہ صحیح بیع کہی جائے، اس بیع پر گناہ نہ ہو، تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی نہ پائی جائے تو بیع ختم نہیں ہوتی بلکہ بیع فاسد ہوتی ہے، اور بیع فاسد آگے چل کر کے منعقد ہو جاتی ہے۔ بیع فاسد کے متعلق انشاءاللہ آگے حضرت تفصیل سے کلام کریں گے، اور شرائط کے متعلق بتلاتے جائیں گے کہ کون سی شرط کون سی ہے۔ پہلی شرط بیان کر رہے ہیں، عنوان نمبر 105، الشرط الاول مالیۃ المبیع۔ فالشرط الأول أن يكون المبيع مالا، وهذا شرط الانعقاد، فلا ينعقد بيع ما ليس بمال بل هو بيع باطل، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، ولكن اختلفت عباراتهم في تعريف المال، فمنهم من قصره على الأعيان ذوات القيمة فأخرج منه المنافع والحقوق المجردة، وهو الظاهر من كلام الحنفية۔ پہلی شرط مبیع کا مال ہونا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مبیع مال ہو، اور یہ انعقاد کی شرط ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو بیع نہیں ہوگی، اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ لہذا جو چیز مال نہ ہو اس کی بیع منعقد نہیں ہوگی بلکہ وہ بیع باطل ہوگی، اور اتنی بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ البتہ مال کی تعریف کے سلسلے میں فقہاء کی عبارتیں مختلف ہیں۔ بعض فقہاء نے مال کو ذو قیمت آیان، یعنی قیمت والی جو سامان ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ان تک محدود رکھا ہے، یعنی صرف اتنا کہا کہ بھئی کوئی سامان ہو، کوئی چیز ہو اور اس کی کوئی قیمت ہو تو اس کو مال کہا جائے گا۔ اس طرح انہوں نے منافع اور حقوق مجردہ کو مال ہونے سے خارج کر دیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے منافع، صرف فائدہ، جیسے میں ایک آدمی کو اپنا موبائل کی 1 گھنٹہ چلانے کے لیے دوں
تو میں نے اسے سامان نہیں دیا، صرف 1 گھنٹہ چلانے کا فائدہ حاصل کرنے کو دیا، منافع دیے۔ تو منافع اور اسی طرح حقوق مجردہ کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں مال سے خارج ہو گئی، حقوق مجردہ کو مال ہونے سے خارج کر دیا، اور حنفیہ کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ ملتقى الابحر پر اپنی شرح میں لکھتے ہیں، مال سے مراد وہ عین یا چیز ہے جس میں تنافس اور ابتذال جاری ہوتا ہو۔ تنافس اور ابتذال کا مطلب ہے یعنی جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہوں، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا چاہتے ہوں، یعنی جس چیز کی طرف لوگوں کی رغبت ہو، لوگ اپنا مال لگائیں، خرچ کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، سامان ہے، دودھ ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو ان کو خریدنے کے لیے آدمی پیسہ خرچ کرتا ہی ہے استعمال کرنے کے لیے، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے کی تعریف میں ہم ذکر کر چکے کہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے حضرات کے ہاں اس طرح مال کی تعریف میں اس کے اعیان میں سے ہونے کی تصریح اتنی وضاحت سے اگرچہ نہیں ملتی، لیکن متأخرین حنفیہ کے کلام اور ان کی تفریعات سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ مال کی تعریف میں ان کے یہاں یہی بات ملحوظ ہے، اور اسی پر استاد مصطفیٰ الزرقاء نے مال کی تعریف اس طرح کی ہے: مال ہر وہ عین ہے جس کی لوگوں کے درمیان مادی قیمت ہو، مادی یعنی وہی ظاہری جس پہ روپیہ وغیرہ دیا جا سکے۔ شافعیہ اور حنابلہ نے مال کی تعریف اس طرح کی ہے کہ اس میں اعیان اور منافع معبدہ شامل ہو جاتے ہیں۔ معبدہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ رہیں، لائف ٹائم کسی کو اگر ہم منافع استعمال کرنے دیں تو شافعیہ حنابلہ کے یہاں اس کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ بے کی تعریف میں فرماتے ہیں: وہ عقد جس میں مال کے سامنے مال ہو اس شرط کے سمیت جو آگے آنے والی ہے، اور یہ مال کا مقابلہ مال سے اس لیے ہو تاکہ کسی چیز کی ملکیت حاصل کی جا سکے یا منفعت معبدہ حاصل کی جا سکے، یعنی وہی منفعت معبدہ یعنی دائمی منفعت، ہمیشہ رہنے والا فائدہ۔ اور شاطری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لغت کے اعتبار سے بے کا معنی ہے کسی چیز کے سامنے کوئی چیز ہونا، اور شریعت کے اعتبار سے معاوضہ مالیہ کا وہ عقد جو فائدہ دے کسی عین کی ملک کا یا ہمیشہ کے لیے کسی منفعت کی ملک کا، جیسا کہ حق گزرگاہ، دیوار پر لکڑیاں رکھنے اور چھت کے اوپر تعمیر کرنے کے حق کی بے میں ہوتا ہے۔ یعنی 3 مثال دی ہیں یہاں انہوں نے دائمی منفعت کی، کہ حق گزرگاہ، کوئی راستہ ہے، کسی آدمی کو راستہ نہ بیچا جائے، صرف وہاں سے گزرنے کا حق اس کو بیچا جائے کہ آپ زندگی بھر یہاں سے گزر سکتے ہو، لائف ٹائم گزرنے کا حق آپ کی ملکیت ہے۔ تو یہ حنفیہ کے ہاں تو درست نہیں ہے، لیکن شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں درست ہے، منفعت معبدہ کی ان کے ہاں بے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دی ہے دیوار پر لکڑیاں رکھنے کا حق، کہ بھائی آپ یہ دیوار کا یہ حصہ ہے، یہاں پر آپ اپنا سامان ہے، لکڑیاں رکھ سکتے ہو، یہ حق ہم نے آپ کو اتنے روپے میں بیچ دیا اور ہمیشہ کے لیے بیچ دیا، تو ان کے یہاں یہ بے درست ہوتی ہے۔ چھت کے اوپر تعمیر کرنے کا حق، مکان میرا ہے، 1 منزلہ ہے، اس کے اوپر خالی ہے، اب میں کسی اور کو یہ کہوں کہ بھائی آپ کو اوپر تعمیر کرنے کا حق میں نے 1 لاکھ روپے میں فروخت کیا، یعنی تعمیر تو آپ کریں گے، در و دیوار آپ بنائیں گے، میں نے صرف حق بیچا اور یہ حق دائمی طور پر بیچا، تو شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں اس طرح اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ بہوتی رحمۃ اللہ علیہ بے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عین مالیہ یا منفعت مباحہ کا مطلقاً اس طور پر مبادلہ، یعنی ایک دوسرے سے بدلنا کہ اس کی اباحت کسی ایک مخصوص حالت کے ساتھ خاص نہ رہے، یعنی وہی دائمی ہو، کسی ایک خاص حالت کے ساتھ مقید نہ ہو، جیسے گھر کی گزرگاہ یا کسی زمین میں گزرنے کا حق جہاں کنواں کھودا جا رہا ہے، تو اس کا مبادلہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی عین مالیہ کے ساتھ یا منفعت مباحہ کے ساتھ مطلقاً، اس طرح اس میں یہ بھی شامل ہو جائے گا کہ کتاب کے بدلے کتاب بیچی جائے، یعنی عین مالیہ کے بدلے عین مالیہ، یا پھر کتاب کو بیچا جائے کسی گھر کی گزرگاہ کے عوض، یا کسی گھر کی گزرگاہ کو کسی کتاب کے عوض بیچا جائے،
یا کسی دوسرے گھر کی گزرگاہ کے عوض بیچا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف عین ہو، ایک طرف عین ہو، ایک طرف منفعت ہو، یا دونوں طرف منفعت ہو، بس معبدہ ہو، دائمی ہو۔ جیسے کتاب ہے، سامنے بھی کتاب ہو، کتاب کے بدلے کتاب بیچی جائے، یہ بھی درست ہے۔ ایک طرف کتاب ہے، ایک طرف گزرنے کا حق ہے، جو گزرنے کا حق منفعت ہے دائمی، تو اس طرح بیچا جائے۔ ایک شکل ہے کہ دونوں طرف گزرگاہ ہو، میں ایک کو اپنے یہاں گزرنے کا حق بیچوں کائے کے بدلے، دوسری طرف جہاں اس کا مکان ہے وہاں گزرنے کے بدلے، تو گزرگاہ کو گزرگاہ کے بدلے جو ہے بیچا جائے، وہ بھی درست ہے۔ رہ گئے مالکیہ، یعنی تینوں کے تو اصول آ گئے۔ حنفیہ کا اپنا اصول ہے، شافعیہ اور حنابلہ کا اپنا اصول ہے۔ مالکیہ کے متعلق فرما رہے ہیں، انہوں نے اگرچہ اپنی کئی کتابوں میں منافع کو بے کی تعریف سے خارج کر دیا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان کا مقصود مؤقت منافع کو خارج کرنا ہے۔ مؤقت کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری، عارضی، وقتی، جو دائمی نہ ہو۔ مؤقت منافع کو خارج کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے حق تعلی کی اجازت دی ہے۔ حق تعلی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اوپر اپنا مکان بنا سکتے ہیں، مکان بنانے کا حق آپ کو ساتھ میں دیا جا رہا ہے۔ دیوار کے اوپر لکڑی گاڑنے کی حق کی بے کی اجازت دی ہے، اور حق شرب کی اجازت دی ہے۔ شرب کا مطلب ہوتا ہے پانی کی جو باری ہوتی ہے، جیسے کئی لوگوں کے کھیت ہے تو اس میں سے پانی لینے کی باری ہے، تو ایک آدمی اپنی باری کا حق کسی کو جو ہے بیچے، یا وہاں سے پانی نکالنے کا حق بیچے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منافع معبدہ ان کے نزدیک اس مال میں داخل ہے جس کی بے جائز ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ تینوں ائمہ ایک طرف ہو گئے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں کی تفصیل تو آ گئی کہ عین کو بھی بیچا جا سکتا ہے، سامان کو بھی بیچا جا سکتا ہے، اور ایسی منفعت، ایسا فائدہ جو ہمیشہ رہے اس کو بھی بیچا جا سکتا ہے۔ مالکیہ کے ہاں اگرچہ کتابوں میں تفصیل نہیں ہے، لیکن جزیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے یہاں بھی یہی حکم ہے کہ منافع کو کیا کیا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے۔ البتہ حنفیہ کے ہاں منافع کی بے درست نہیں، چاہے منافع معبدہ ہو۔ حنفیہ کے ہاں شرط یہ ہے کہ وہ عین ہو۔ آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی۔